حدیث نمبر 51، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقول اللہ اذا اراد عبدی ان يعمل سیئة فلا تكتبوها علیہ حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف متفق عليه وهذا لفظ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اذا اراد عبدی ان يعمل سیئة فلا تكتبوها علیہ حتی يعملها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ کوئی خراب کام کرنے کا، کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے نام اعمال میں، اس کے رجسٹر میں اس گناہ کو مت لکھو یہاں تک کہ وہ عمل کر دے۔ وہ اگر گناہ کرنے کا پروگرام بنایا، اس کی نیت ہو گئی، انٹینشن اس کا گناہ کرنے کا ہے، تو مت لکھو۔ اگر وہ گناہ کر دیا تو لکھنا، جب تک وہ گناہ کرے گا نہیں، جب تک لکھنا نہیں۔ پھر فرماتے فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، اگر وہ کر دیا گناہ تو اتنا ہی لکھو جتنا اس نے گناہ کیا۔ ایک گناہ کیا تو ایک گناہ لکھو، دو گناہ کیا تو دو گناہ لکھو، اس سے زیادہ نہیں۔ وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اور اگر وہ گناہ کرنے کا پروگرام بنا لیا اور گناہ کیا نہیں، اس کو اللہ یاد آ گیا تو گناہ کا جو پروگرام بنایا تھا وہ گناہ کرنے سے رک گیا، کیا کچھ نہیں، کوئی کام نہیں کیا، گناہ کرنا چاہتا تھا نہیں کیا، تو اگر میری خاطر وہ گناہ کرنے سے رک گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو نیکی لکھ دو کہ اس نے میری خاطر رکا ہے۔ دیکھو کام کچھ نہیں ہوا، صرف نیتیں چینج ہوئی، گناہ کرنے کی نیت تھی، میرے خاطر وہ رک گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گناہ کی نیت کرنے کا گناہ مت لکھو، لیکن کیونکہ وہ میری خاطر رکا ہے اس لیے اس کو نیکی لکھ دو۔ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وہ رکنا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً، اور اگر وہ کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اچھا کام کرنا چاہا لیکن وہ اچھا کام کیا نہیں، تو اس کو ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ ان اچھا سوچا تو صحیح، اچھا کرنے کا پروگرام تو بنایا تھا، انٹینشن تو اس کو اچھا کرنے کا تھا، نہیں کیا وہ، لیکن کیونکہ اچھا سوچا اس لیے وہ اچھا سوچنے پر ایک نیکی لکھ دو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، اور اگر وہ اچھا کام کر دیا تو پھر 10 نیکیاں لکھو، 70-80 نیکیاں لکھو، 100-200 نیکیاں لکھو، 700 نیکیوں تک لکھو، 700 تک۔ ایک نیک کام اگر کر دے تو اس کو 10 نیکیاں لکھو، اور جتنا اس کا اخلاص ہے، جتنا اس کا لیول ہے اخلاص کا، نیت کا، اس حساب سے 700 گنا تک، 700 نیکیوں تک اس کو لکھ دو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہا اسے اس سے زیادہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، یہ حدیث شریف یہ چیپٹر میں کیوں لایا گیا؟ یہاں پر بتایا گیا کہ احسان کس طرح سے ہوتا، یہاں پر اللہ کا احسان بندے پر کیسا ہوتا بتا رہے ہیں کہ بندہ اچھا سوچتا ہے تو سوچنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور برا سوچتا ہے تو برا سوچنے کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ تو ہونا یہ کہ اچھا سوچے تو اچھا ہی لکھنا، برا سوچے تو گناہ لکھنا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نہیں لکھتا ہے ویسا، کہتا ہے سوچا ہی تو ہے، کیا تو نہیں ہے نا، ارادہ ہی تو کیا ہے لیکن کیا تو نہیں نا، ابھی اس کو ایکشن میں تو نہیں آیا نا، تو بس چھوڑ دو اس کو اس طرح سے۔ متفق علیہ، یہ حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ وہذا لفظ البخاری، اور یہ جو ورڈز ہے یہ بخاری شریف سے لیے گئے ہیں۔